خوش آمدید۔ آج ہم 19ویں صدی کے دو بہت ہی اہم مفکرین کارل مارکس اور فریڈرک اینگلز کی کچھ مشہور تحریروں کا گہرائی سے جائزہ لے رہے ہیں۔ ہمارے پاس کمیونسٹ مینیفیسٹو اور داس کیپٹل کے کچھ حصے ہیں۔ مقصد یہ سمجھنا ہے کہ انہوں نے تاریخ اور معیشت کو کیسے دیکھا۔ جی بالکل، یہ تحریریں ایک ایسے وقت میں سامنے آئیں جب صنعتی انقلاب یورپ کو تیزی سے بدل رہا تھا، تو مارکس اور اینگلز نے کوشش کی کہ سمجھیں یہ سرمایہ دارانہ نظام کیسے کام کرتا ہے، یہ طبقاتی کشمکش کیا ہے اور مستقبل میں کیا ہو سکتا ہے۔ تو آج ہم انہی بنیادی دلائل کو سمجھنے کی کوشش کریں گے: تاریخ، طبقات، بورژوازی، پرولتاریہ اور سرمایہ داری کا نظام۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے کمیونسٹ مینیفیسٹو 1848 میں شائع ہوئی، چھوٹی سی کتاب لیکن اثر بہت بڑا۔ صرف تجزیہ نہیں، ایک طرح کا اعلان بھی تھا۔ صحیح کہا آپ نے۔ اس کا جو مرکزی خیال ہے نا، جسے اینگلز نے بعد میں اور واضح کیا، وہ یہ ہے کہ کسی بھی دور کا جو معاشی نظام ہوتا ہے، یعنی لوگ کیسے چیزیں بناتے ہیں، کیسے بانٹتے ہیں، وہی اس دور کی سیاست، قانون، یہاں تک کہ سوچ کی بنیاد بنتا ہے۔ اور اسی بنیاد پر قدیم زمانے کے بعد سے انسانی تاریخ دراصل طبقاتی جدوجہد کی تاریخ ہے، یعنی ایک طبقہ جو استحصال کرتا ہے اور دوسرا جس کا استحصال ہوتا ہے، ان کے درمیان مسلسل لڑائی۔ مینیفیسٹو کا پہلا ہی جملہ یہی ہے: اب تک کے تمام معاشروں کی تاریخ طبقاتی جدوجہد کی تاریخ ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جاگیرداری کے بعد جو نیا سرمایہ دارانہ معاشرہ آیا، اس نے طبقات ختم نہیں کیے۔ جی نہیں، ختم نہیں کیے۔ ان کے مطابق طبقات کو زیادہ واضح اور آسان بنا دیا۔ مطلب اب معاشرہ بنیادی طور پر دو بڑے مخالف کیمپوں میں بٹ گیا ہے: برجوازی اور پرولتاریہ۔ بالکل، برجوازی یعنی جدید سرمایہ دار، وہ لوگ جو فیکٹریوں، زمینوں یعنی پیداوار کے ذرائع کے مالک ہیں اور منافع کے لیے مزدوروں کو اجرت پر رکھتے ہیں۔ ان کا ابھرنا کوئی اتفاق نہیں تھا، یہ بڑی تاریخی تبدیلیوں کا نتیجہ تھا، جیسے نئی دنیا کی دریافت، نوآبادیات، عالمی منڈی اور پھر صنعتی انقلاب، بھاپ، مشینیں۔ اور مارکس اور اینگلز برجوازی کو انتہائی انقلابی قوت کہتے ہیں۔ یہ بات دلچسپ ہے، مطلب صرف طاقتور نہیں بلکہ معاشرے کو بدلنے والی قوت۔ جی بالکل، انہوں نے پرانے جاگیردارانہ تعلقات جو ذرا ذاتی نوعیت کے تھے انہیں ختم کر دیا۔ ہر چیز کو نفع نقصان، پیسے کے پیمانے پر لے آئے۔ ذاتی قدر کی جگہ اب زر مبادلہ نے لے لی۔ ڈاکٹر، وکیل، پادری، شاعر، سائنسدان، سب کو اجرت پر کام کرنے والا بنا دیا۔ اور ان کا تو وجود ہی مسلسل تبدیلی پر قائم ہے۔ انہیں سروئی پیداوار کے اوزار بدلنے پڑتے ہیں، پیداواری رشتے بدلنے پڑتے ہیں، جس سے پورا سماجی ڈھانچہ بدلتا رہتا ہے۔ یعنی ٹھہراؤ تو ممکن ہی نہیں اس نظام میں۔ ہاں، ان کا مشاہدہ یہی تھا۔ عالمی منڈی کی ضرورت انہیں پوری دنیا میں لے گئی، پیداوار اور کھپت کو عالمی بنا دیا، مقامی صنعتیں پیچھے رہ گئیں، قومیں ایک دوسرے پر منحصر ہو گئیں۔ لیکن پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ برجوازی نے انجانے میں اپنی قبر خود کھود لی ہے۔ یہ کیسے؟ وہ کہتے ہیں کہ برجوازی نے نہ صرف وہ ہتھیار بنائے جو اسے تباہ کریں گے، یعنی پیداواری قوتیں جو اب اس کے کنٹرول سے باہر ہو رہی ہیں، بلکہ ان ہتھیاروں کو چلانے والے لوگ بھی پیدا کر دیے، یعنی جدید مزدور طبقہ، پرولتاریہ۔ اچھا، تو پھر پرولتاریہ کون ہے؟ ان کی کیا تعریف کرتے ہیں مارکس اور اینگلز؟ پرولتاریہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس اپنے پیداوار کے ذرائع نہیں ہیں، مطلب نہ زمین، نہ فیکٹری، نہ مشین۔ زندہ رہنے کے لیے وہ اپنی محنت کی طاقت بیچنے پر مجبور ہیں۔ اور صنعتی انقلاب نے ان کے کام کو کیسے بدلا؟ بہت زیادہ بدلا۔ مشین آنے سے کام کا وہ انفرادی ہنر ختم ہو گیا۔ مزدور خود مشین کا ایک حصہ، ایک پرزہ بن گیا۔ ان کی اجرت بھی بس اتنی رکھی جاتی ہے کہ وہ زندہ رہ سکیں اور مزدوروں کی اگلی نسل پیدا کر سکیں۔ فیکٹری میں فوجی نظم و ضبط ہوتا ہے، وہ مشین کے بھی غلام، مالک کے بھی غلام۔ اور یہ طبقہ پھر لڑتا کیسے ہے؟ کیا شروع سے ہی منظم ہوتے ہیں؟ نہیں، شروع میں جد و جہد بکھری ہوئی ہوتی ہے۔ کوئی ایک مزدور لڑے گا، پھر شاید ایک فیکٹری کے مزدور مل کر لڑیں۔ کبھی کبھی تو وہ غصے میں مشینوں پر ہی حملہ کر دیتے ہیں۔ لیکن جیسے جیسے صنعت بڑھتی ہے، مزدوروں کی تعداد بڑھتی ہے، وہ شہروں میں اکٹھے ہوتے ہیں۔ انہیں اپنی مشترکہ طاقت کا احساس ہوتا ہے۔ پھر وہ ٹریڈ یونین بنانا شروع کرتے ہیں۔
تو یہ معاشی لڑائی سے شروع ہو کر سیاسی لڑائی بن جاتی ہے؟ جی بالکل۔ مارکس اور اینگلز کے نزدیک ہر طبقاتی جدوجہد لازمی طور پر ایک سیاسی جدوجہد ہوتی ہے، اور جو جدید ذرائع مواصلات ہیں جیسے ریلوے وغیرہ، وہ اس عمل کو تیز کرتے ہیں، دور دراز کے مزدوروں کو جوڑتے ہیں۔ ایک مقامی لڑائی قومی تحریک بن سکتی ہے، اور ایک دلچسپ بات یہ بھی کہ برجوازی خود بھی کبھی کبھی اپنے دشمنوں سے لڑنے کے لیے پرولتاریہ کی مدد لیتی ہے، اس طرح وہ انہیں سیاسی شعور بھی دیتی ہے۔ اچھا، تو پھر کمیونسٹوں کا کیا کردار ہے اس سب میں؟ کیا وہ الگ سے کوئی پارٹی ہیں؟ مینیفیسٹو کہتا ہے کہ کمیونسٹ کوئی الگ پارٹی نہیں بناتے، ان کے مفادات وہی ہیں جو تمام پرولتاریہ کے ہیں۔ ان کا فوری مقصد پرولتاریہ کو ایک طبقے کے طور پر منظم کرنا، برجوازی کی حکومت ختم کرنا اور سیاسی طاقت حاصل کرنا۔ اور ان کا بنیادی نظریہ کیا ہے جسے وہ ایک جملے میں بیان کرتے ہیں؟ وہ ہے نجی ملکیت کا خاتمہ۔ نجی ملکیت کا خاتمہ، اس سے تو بہت غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں۔ کیا مطلب ہے ان کا؟ جی، وہ اس کی وضاحت کرتے ہیں۔ ان کی مراد ہر قسم کی نجی ملکیت سے نہیں ہے، بلکہ خاص طور پر برجوا نجی ملکیت سے ہے، یعنی سرمایے کی وہ شکل جو دوسروں کی محنت کا استحصال کر کے جمع ہوتی ہے اور بڑھتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جو اعتراض کیا جاتا ہے کہ اس سے ذاتی محنت سے کمائی چھوٹی ملکیت ختم ہو جائے گی، وہ غلط ہے، کیونکہ سرمایہ داری تو خود ہی چھوٹے کسانوں اور کاریگروں کی ملکیت ختم کر رہی ہے۔ اور جو دوسرے اعتراضات ہیں کہ کمیونزم سے کاہلی آئے گی، خاندان تباہ ہو جائیں گے، قومیں مٹ جائیں گی، ان سب کا وہ جواب دیتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ سارے تصورات، خاندان، قانون، اخلاقیات، قوم، یہ خود برجوا معاشرے کی پیداوار ہیں، اور ان کا مطلب حکمران طبقے کے لیے کچھ اور ہوتا ہے اور پرولتاریہ کے لیے کچھ اور۔ مثال کے طور پر خاندان؟ وہ کہتے ہیں برجوا خاندان پیسے اور منافع پر قائم ہے، جبکہ مزدور طبقے میں تو خاندان پہلے ہی ٹوٹ پھوٹ رہا ہے، غربت اور حالات کی وجہ سے۔ نجی ملکیت کے بارے میں کہتے ہیں کہ آج کے معاشرے میں 90% لوگوں کے پاس تو ویسے ہی کوئی ایسی نجی ملکیت نہیں ہے جس سے وہ دوسروں کا استحصال کر سکیں۔ ٹھیک ہے، تو انقلاب کے بعد کیا ہوگا؟ مینیفیسٹو کچھ اقدامات بتاتا ہے؟ جی، وہ کچھ فوری اقدامات تجویز کرتے ہیں جو سب سے ترقی یافتہ ممالک میں کیے جا سکتے ہیں، جیسے زمین کی ملکیت ختم کرنا، بھاری پروگریسو انکم ٹیکس، وراثت کا خاتمہ، بینکنگ، ٹرانسپورٹ کا ریاستی کنٹرول، سب کے لیے مفت تعلیم۔ مقصد یہ کہ پیداوار کے ذرائع آہستہ آہستہ ریاست کے ہاتھ میں آ جائیں، اور یہاں ریاست سے مراد ہے منظم پرولتاریہ، تاکہ پیداواری قوتوں کو تیزی سے بڑھایا جا سکے۔ لیکن کیا یہ فہرست حتمی تھی؟ نہیں، بعد میں 1872 کے دیواچے میں انہوں نے خود مانا کہ ان اقدامات کا اطلاق حالات پر منحصر ہے، اور پیرس کمیون 1871 کے تجربے سے یہ بھی سیکھا کہ مزدور طبقہ صرف بنی بنائی ریاستی مشینری پر قبضہ کر کے اسے استعمال نہیں کر سکتا، اسے توڑ کر نئی بنانی ہوگی۔ مینیفیسٹو میں اس وقت کے دوسرے سوشلسٹ نظریات پر بھی تنقید ہے۔ جی ہاں، مختصراً وہ ان سب کو یا تو رجعت پسند یعنی ماضی کی طرف لے جانے والا، یا پھر طبقاتی جدوجہد کی حقیقت سے انکار کرنے والا قرار دیتے ہیں۔ تو خلاصہ یہ کہ مینیفیسٹو ایک طرح سے تاریخ کا تجزیہ، حال کی تصویر اور مستقبل کا ایک نقشہ پیش کرتا ہے۔ بالکل، ایک بہت ہی طاقتور اور اثر انگیز تحریر۔ اچھا، یہ تو ہوئی مینیفیسٹو کی بات، لیکن یہ سرمایہ داری روزمرہ کی بنیاد پر کام کیسے کرتی ہے؟ اس کی گہرائی میں مارکس داس کیپٹل میں جاتے ہیں، خاص طور پر یہ سوال کہ سرمایہ بنتا کیسے ہے اور یہ نظام خود کو زندہ کیسے رکھتا ہے۔ جی، داس کیپٹل کا ایک بہت بنیادی تصور ہے ابتدائی جمع کاری، یعنی پریمیٹیو ایکیومولیشن۔ یہ وہ تاریخی عمل ہے جس نے سرمایہ داری کے لیے آپ کہہ لیں سٹیج تیار کیا۔ یہ کیسے ہوا؟ کیا یہ عام خرید و فروخت تھی؟ مارکس کے مطابق نہیں، یہ کوئی پرامن عمل نہیں تھا۔ اس میں بڑے پیمانے پر کسانوں کو ان کی زمینوں سے بے دخل کیا گیا، چرچ کی زمینیں ضبط ہوئیں، مشترکہ زمینوں پر قبضے ہوئے۔ انگلینڈ کی تاریخ اس کی مثالوں سے بھری پڑی ہے۔ تو مطلب سرمایہ داری کی شروعات میں ہی ایک طرح کی زبردستی شامل تھی، لوگوں کو ان کے ذرائع معاش سے الگ کیا گیا۔ مارکس کی دلیل یہی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ طاقت ہر پرانے معاشرے کی دائی ہے جو ایک نئے معاشرے سے حاملہ ہے، یعنی طاقت کا استعمال ہوا۔ ریاست نے اس میں اہم کردار ادا کیا، قانون بنائے، تشدد کیا، پھر نوآبادیاتی نظام، قومی قرضے، بھاری ٹیکس، یہ سب طریقے تھے جنہوں نے دولت کو چند ہاتھوں میں جمع کیا
اور اسے سرمایہ میں بدلا۔ نو آبادیات سے جو دولت لوٹی گئی وہ سیدھی یورپ آئی اور سرمایہ بنی۔ ٹھیک ہے، اور جب یہ نظام ایک بار قائم ہو گیا تو پھر یہ خود کو کیسے چلاتا ہے؟ سرمایہ دارانہ پیداوار کا عمل خود ہی اس بنیادی علیحدگی کو بار بار پیدا کرتا ہے، یعنی مزدور کا اپنے اوزاروں سے الگ ہونا۔ مزدور مجبور ہے اپنی محنت بیچنے پر تاکہ زندہ رہ سکے، اور سرمایہ دار اس محنت کو خریدتا ہے تاکہ منافع کما سکے۔ یہ ایک چکر ہے جو چلتا رہتا ہے۔ وہ لینکشائر کے کاٹن مل مالکان والی مثال بڑی اہم لگتی ہے اس حوالے سے۔ جی ہاں، وہ 1863 کے بحران والی بات۔ جب فیکٹریاں بند ہوئیں تو ایک مل مالک ایڈمنڈ پورٹر نے کہا کہ مزدوروں کو کہیں اور جانے نہ دیا جائے۔ اس نے کہا کہ یہ مزدور فیکٹری کی تربیت یافتہ طاقت ہیں، انہیں یہیں روک کر رکھنا چاہیے، چاہے فاقے کریں، تاکہ جب کام شروع ہو تو وہ دستیاب ہوں، گویا وہ فیکٹری کی مشینری کا حصہ ہوں۔ یہ تو بہت سخت رویہ ہے۔ اچھا، اب آتے ہیں اس سوال پر جو داس کیپٹل کے مرکز میں ہے، منافع کہاں سے آتا ہے؟ مارکس کا جواب ہے اضافی قدر یا سرپلس ویلیو۔ یہ کیا چیز ہے؟ دیکھیں، یہ مارکس کے تجزیے کا شاید سب سے اہم نقطہ ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ایک مزدور جتنی دیر کام کر کے اپنی اجرت کے برابر قدر پیدا کرتا ہے، سرمایہ دار اس سے زیادہ دیر کام کرواتا ہے۔ اچھا، تو یہ جو اضافی وقت ہے جس کی اسے اجرت نہیں ملتی، اس دوران پیدا ہونے والی قدر اضافی قدر کہلاتی ہے۔ اور یہی اضافی قدر بنیاد بنتی ہے منافع کی، سود کی، کرائے کی۔ تو مارکس کے مطابق منافع صرف ہوشیار کاروبار یا رسک لینے کا نتیجہ نہیں، بلکہ بنیادی طور پر مزدور کی اس محنت کا نتیجہ ہے جس کا اسے معاوضہ نہیں ملا۔ بالکل، یہی ان کا مرکزی دعویٰ ہے کہ سرمایہ دارانہ نظام کا راز اسی اضافی قدر کو پیدا کرنے اور اسے حاصل کرنے میں ہے۔ داس کیپٹل میں پیسے اور کریڈٹ یعنی ادھار کے نظام پر بھی بات ہوئی ہے۔ یہ کیسے نظام کو متاثر کرتے ہیں؟ پیسہ تو چیزوں کے تبادلے کو ممکن بناتا ہے، لیکن کریڈٹ سسٹم یعنی ادھار، بینک، سٹاک مارکیٹ، یہ سب چیزیں معاملے کو بہت پیچیدہ بنا دیتی ہیں۔ بینک کیا کرتے ہیں؟ وہ لوگوں کی چھوٹی بچتوں کو جمع کرتے ہیں اور پھر بڑے قرضے دیتے ہیں۔ وہ پوری معیشت کے لیے ایک طرح سے پیسے کے لین دین کے مرکز بن جاتے ہیں۔ اور اسی سے جعلی سرمایہ یا فکٹیشس کیپٹل کا تصور جڑتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ جعلی سرمایہ مارکس کی اصطلاح ہے۔ یہ ایسی چیزوں کے لیے جو سرمایہ کی طرح خریدی بیچی جاتی ہیں، لیکن ان کے پیچھے فوری طور پر کوئی حقیقی پیداواری اثاثہ نہیں ہوتا، جیسے سرکاری قرضے کے بانڈز یا کمپنیوں کے شیئرز۔ یہ اصل میں مستقبل کی آمدنی پر دعوے ہیں۔ ریاست نے قرضہ لیا، وہ خرچ ہو گیا، لیکن وہ بانڈ مارکیٹ میں چلتا رہتا ہے۔ تو اس میں خطرہ کیا ہے؟ مارکس کے نزدیک یہ کریڈٹ سسٹم اور جعلی سرمایہ پیداوار کو اس کی اصل حدود سے بہت آگے لے جانے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ اس سے بڑے پیمانے پر اسٹے بازی ہوتی ہے اور پھر مالیاتی بحران آتے ہیں۔ یعنی جو چیزیں پیداوار بڑھانے میں مدد دیتی ہیں، وہی عدم استحکام اور بحران کا سبب بھی بنتی ہیں۔ یہ تو آج کل کی دنیا سے بہت ملتا جلتا لگتا ہے۔ اچھا، انہوں نے جوائنٹ سٹاک کمپنیوں یعنی آج کی کارپوریشنز کے بارے میں کیا کہا؟ انہوں نے اسے ایک اہم تبدیلی سمجھا۔ یہاں سرمایہ بہت سے شیئر ہولڈرز کا ہوتا ہے اور کمپنی چلانے والے مینیجرز اکثر مالک نہیں ہوتے۔ مارکس نے اسے کہا، سرمایہ دارانہ پیداوار کے اندر ہی سرمایہ دارانہ نجی ملکیت کا خاتمہ۔ مطلب پیداوار تو اب بھی منافع کے لیے ہے، لیکن ملکیت زیادہ سماجی شکل اختیار کر رہی ہے، اگرچہ ہے وہ اب بھی نجی۔ وہ اسے ایک عبوری مرحلہ سمجھتے تھے۔ ٹھیک ہے، اور منافع کی تقسیم کیسے ہوتی ہے؟ آپ نے اضافی قدر کا ذکر کیا، وہ پھر بڑھتی کیسے ہے؟ جی، جو کل اضافی قدر پیدا ہوتی ہے وہ پہلے منافع کی شکل میں سامنے آتی ہے، پھر یہ تقسیم ہوتی ہے۔ ایک حصہ سود کے طور پر اس شخص کو جاتا ہے جس نے پیسہ ادھار دیا ہوتا ہے، یعنی سرمایہ کا مالک، اور دوسرا حصہ کاروباری منافع کے طور پر اس شخص کو ملتا ہے جو کاروبار چلا رہا ہے، یعنی فعال سرمایہ دار۔ لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو کاروباری منافع ہے، یہ تو کاروبار چلانے، نگرانی کرنے کی اجرت ہے۔ مارکس اس سے اتفاق نہیں کرتے۔ وہ اس خیال کو رد کرتے ہیں۔ وہ مانتے ہیں کہ پیداوار کو منظم کرنے کے لیے نگرانی ضروری ہے، لیکن سرمایہ دارانہ نظام میں اس نگرانی کا بڑا مقصد یہ ہوتا ہے کہ مزدوروں سے زیادہ کام لیا جائے، زیادہ اضافی قدر نکالی جائے۔ وہ جوائنٹ سٹاک کمپنیوں کی مثال دیتے ہیں جہاں مینیجر تنخواہ لیتے ہیں اور منافع شیئر ہولڈرز کو جاتا ہے، یعنی انتظامی کام اور منافع الگ الگ ہیں۔ اسی طرح وہ مزدوروں کی کوآپریٹو فیکٹریوں کا ذکر کرتے ہیں جہاں مزدور خود انتظام چلاتے ہیں۔
تو ان کے نزدیک کاروباری منافع نگرانی کی اجرت نہیں بلکہ اضافی قدر کا وہ حصہ ہے جو فعال سرمایہ دار سود دینے کے بعد اپنے پاس رکھتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ان اہم تحریروں سے آج ہم نے کیا بنیادی باتیں سمجھیں؟ پہلا تو یہ کہ مارکس اور اینگلز کے لیے تاریخ کی اصل حرکت طبقاتی جدوجہد ہے۔ جی، دوسرا، سرمایہ داری ایک بہت ہی طاقتور متحرک نظام ہے جس نے پیداوار کو بے پناہ بڑھایا، لیکن ساتھ ہی ایک ایسی طبقاتی تقسیم پیدا کی جو استحصال پر مبنی ہے، بورژوازی اور پرولتاریہ۔ تیسرا، اس نظام کے اندر ہی تضادات موجود ہیں، خاص طور پر اضافی قدر پیدا کرنے کا طریقہ اور کریڈٹ سسٹم سے پیدا ہونے والا عدم استحکام جو بحرانوں کو جنم دیتے ہیں۔ اور ان کے خیال میں یہ تضادات آخرکار پرولتاری انقلاب کی طرف لے جائیں گے۔ اور چوتھا، داس کیپٹل اس نظام کی پوری معاشی مشینری کو کھول کر رکھ دیتا ہے۔ سرمایہ کیسے جمع ہوتا ہے، منافع کیسے بنتا ہے اور کیسے تقسیم ہوتا ہے۔ بالکل، یہ خیالات اگرچہ 1.5 صدی پرانے ہیں، آج بھی دنیا کو سمجھنے کی بحث میں بہت اہم ہیں۔ طاقت، ملکیت، محنت، عالمگیریت، معاشی بحران، ان سب پر مارکسی تجزیے کا اثر نظر آتا ہے۔ جی، ان کا یہ نقطہ کہ معاشی رشتے ہی سماج اور سیاست کی بنیاد ہیں، آج بھی بہت سے لوگ مانتے ہیں، چاہے وہ ان کے نتائج سے متفق نہ ہوں۔ صحیح۔ اور آخر میں سامعین کے لیے ایک سوال چھوڑ جاتے ہیں۔ داس کیپٹل میں جوائنٹ سٹاک کمپنیوں اور کریڈٹ سسٹم کو ایک عبوری مرحلہ کہا گیا جو سرمائے کو سماجی شکل دیتا ہے مگر نجی ملکیت کے اندر۔ مارکس اسے واضح بے ضابطگی کہتے ہیں۔ تو ان کے اشاروں کی روشنی میں وہ پیداوار کی نئی شکل کیسی ہو سکتی ہے جو اس تضاد کو حل کرے؟ اس پر ضرور سوچئے گا۔